Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? I hope you're doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal lazi anqaza zahraka wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansa wa ila rabbika farghab. As you can see that کہ آج میرا ٹاپک ہے سورہ اخلاص کب کہاں اور کیسے نازل ہوئی، سورہ اخلاص کا ترجمہ اور اس کی فضیلت. وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس اسٹارٹ مائی ٹاپک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سورہ اخلاص کب ریویل ہوئی؟ سورہ اخلاص مکہ میں ریویل ہوئی تھی بیفور دا ہجرہ، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے سورہ اخلاص نازل ہوئی تھی. اس وجہ سے اسے مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے. اب اس کا ہے شان نزول، مطلب یہ کیسے نازل ہوئی. کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نصب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے. کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس ورثہ سے میں پائی ہے اور اس کا کون وارث ہوگا. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کے معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کو بیان کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قل واللہ احد کا نزول ہوا. اب میں آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور بدن کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں ہاتھ پھیرتے، لیکن ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر سے اور چہرے سے ہوتی اور جسم کے اگلے حصے سے. اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے. مطلب ہمیں سونے سے پہلے بھی یہ تینوں قل پڑھنے ہیں کیونکہ یہ تینوں قل بہت ضروری ہوتے ہیں اور اس سے ہمارا پروٹیکشن ہوتا ہے. اور یہ تینوں قل ہم نے صبح اور شام، جو میں نے مارننگ اور ایوننگ اذکار آپ سے ویڈیو اپلوڈ کری ہے، اس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ صبح اور شام کے اذکار میں یہ تینوں قل ضرور پڑھنے چاہیے. اس سے ہمارا پروٹیکشن ہوتا ہے فرام آل ایول ڈیزیز، اینویئس، جیلسی، ہر طرح کی بیماریوں سے. اب نیکسٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گی سورہ اخلاص کا تلاوت اور اس کا ٹرانسلیشن ان اردو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، مطلب اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کے نزول میں بتا دیا کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے اور اکیلا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب میں آپ کو اس کی فضیلت بیان کروں گی کہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں. احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اس کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے، یعنی 3 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملے گا. نیکسٹ، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ مطلب اگر آپ سورہ اخلاص پڑھنے کے آپ کے عادت میں ہیں اور آپ بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور جنت میں لے کے جائے گی۔ نیکسٹ اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ مطلب 10 بار کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا، اور وہ گھر نہیں ہوگا، وہ محل ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ قرآن میں 30 پارے ہیں جس کو پڑھنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ 3 بار پڑھ لیں گے سورہ اخلاص تو ایک قرآن کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ 10 بار پڑھیں گے تو آپ کو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا آپ کے نام کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ اس کی فضیلت ہے اس کے پڑھنے سے، اور الحمدللہ میں ہر نماز میں دعا کرنے سے پہلے یہ 10 بار قل هو اللہ احد پڑھتی ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ آپ جتنے لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں سنیں تو اللہ انہیں بھی اس بات کا معمول کر دے، ان کے عادت میں آ جائے کہ وہ بھی 10 بار قل هو اللہ احد، کیونکہ کس کو برا لگتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل تیار ہو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بھی بہت اچھی دی ہے، اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے اللہ کی ہر نعمت کا، اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت بھی بہت اچھی ہو۔ سو پلیز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، کہ سب کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے دین کے بارے میں ہر ایک چیز کا مقصد کیا ہے۔